مسیح یسوع کے زندہ بابرکت جلالی نام میں آپ تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام معیز ہے اور میرا تعلق سالٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز سے ہے، جس میں ایز اے یوتھ لیڈر خدمت کر رہا ہوں۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، جن کی وساطت سے آج مجھے اس پلیٹ فارم پر خداوند کے کلام کو سنانے کا موقع ملا ہے۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے روحانی باپ پاسٹر آفتاب رحمت کا، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر موجود ہوں۔ خدا آپ سب کو کثرت کی برکت دے۔ عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جس بھید کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ پرانے عہد نامہ کی جو زبور ہیں ان میں سے بڑا خاص اور مشہور زبور ہے زبور 24۔ آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 24 اس کی پہلی 10 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ سو میرے ساتھ دیکھیے زبور 24 اس کی پہلی آیت سے، اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ خداوند کے اس پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، آج کا جو ٹائٹل ہے اس زبور میں سے، جو عنوان ہے، جو مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں، وہ ہے جلال کا بادشاہ کون ہے؟ Who is the King of Glory؟ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ عزیزو، آج اس زبور کے اندر جو سوال ہے اس کا جواب بھی ہمیں آج اسی زبور کے اندر ملے گا۔ اور میں خاص بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس زبور کی جو اچھی اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیوں کو کوئی اور زبور آتا ہو یا نہ آتا ہو، رب خداوند بادشاہ ہے، سبھی کو آتا ہے۔ سو یہ زبور میرے اور آپ کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے، اور یہ زبور آج آپ کے ذہن کے اندر خداوند کی تصویر کو بڑا کلیئر کرے گا۔ آپ جان سکیں گے کہ جلال کا بادشاہ کون ہے۔ Who is the King of Glory؟ آئیے چلتے ہیں خداوند کے کلام کی طرف، اور جو سب سے پہلا لفظ اس مضمون کے اندر ہے وہ ہے جلال کا بادشاہ۔ جلال کے جو لغوی معنی ہے، جو اردو ڈکشنری، اردو لغت کے مطابق اس کے معنی ہیں، وہ ہیں شان و شوکت، رعبدار، عظمت، طاقت۔ یہ جلال کے لغوی معنی ہے، اور ان سارے الفاظ کو ایک کے اندر سمو دیا گیا ہے، اور وہ ہے جلال۔ اور میں آپ کو اس یقین، ایمان اور بھروسے کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس دن ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے ہم آگے سجدہ کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں،
جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا روب کیا ہے، اس کا دبدبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو عزیزو اس دن میری اور آپ کی تمام انسانی جسمانی چیزوں پر نظریں نہیں لگیں گی، ہماری نظر کسی اور دیوتا پر نہیں لگے گی۔ سو یہ زبور آج آپ کو خداوند کی حضوری سے بہت برکت دے گا، اور میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، خداوند جو قوی اور قادر ہے۔ میں نے اس کو 8ویں آیت سے شروع کیا ہے، اور جو اس کی شروع کی آیتیں ہیں اس میں خداوند کی آنرشپ کو ظاہر کیا گیا ہے، اس میں خدا کی ملکیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، خداوند جو قوی اور قادر ہے۔ قوی خدا کیوں ہے، یہ جاننے سے پہلے ہمیں قوی کے معنی دیکھنا ہوں گے، اور قوی کے اردو لغت کے مطابق معنی ہے طاقتور، بڑا، زوراور۔ یقیناً میرا اور آپ کا خدا طاقتور ہے، وہ بڑا ہے، وہ زوراور ہے۔ اور موسیٰ، پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب مصر میں سے اسرائیلیوں کو لے کر نکلتا ہے تو سامنے بحیرہ کلزم آتا ہے۔ اب موسیٰ جو نئی کلیسیا کو لے کر مصر میں سے نکلا، وہ جب نکلتا ہے تو اس کے سامنے بحیرہ کلزم یعنی کہ ایک بڑی مشکل ہے، اور اس کے پیچھے فرعون ہے اور اس کی فوج ہے۔ اب موسیٰ خدا سے فریاد کرتا ہے کہ خداوند آگے تو سمندر ہے، آگے بحیرہ کلزم ہے، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ تو عزیزو، میرے اور آپ کے لیے برکت کی بات ہے، خداوند قوی ہے، وہ زور والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ بڑا ہے، اس کا اختیار اس پوری دنیا کی ہر ایک چیز پر ہے۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ اختیار کی لاٹھی ہے، اس لیے جو لاٹھی تیرے پاس ہے وہ بھی میری ہے، اور جو تیرے آگے سمندر ہے وہ بھی میرا ہے۔ موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پر مار تو یہ سمندر 2 حصے ہو جائے گا۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے، خدا کی طاقت نظر آتی ہے، اس کا روب نظر آتا ہے، اس کا دبدبہ نظر آتا ہے کہ خداوند کا اختیار ہر جگہ پر ہے۔ اور پھر لکھا ہے، خداوند قادر ہے۔ قادر کے جو معنی ہیں اردو ڈکشنری میں وہ ہیں قدرت والا، غالب، مختار۔ خداوند قوی اور قادر ہے، یعنی کہ خدا ہر ایک چیز پر غالب ہے، خدا ہر ایک چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ خدا کا اختیار زمین اور آسمان پر ہے، خدا کا اختیار زمین کی تہہ تک موجود تمام معدنیات میں ہے، اور کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اس کے اختیار کو دیکھنے کے لیے آئے چلتے ہیں، اسی زبور کی پہلی آیت میں ہم چلتے ہیں، اور پہلی آیت میں لکھا ہے، زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، یعنی کہ یہ جو زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں یہ خداوند کی ہے، اس پر معموری خداوند کی ہے، اور اس جہان کے جو باشندے ہیں وہ بھی خداوند کے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے دوسری آیت کے اندر، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ عزیزو، ہم جس زمین پر چلتے ہیں یہ پانیوں کے اوپر ہے۔ میں مثال کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک گلاس لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، اور کوئی بھی چیز اس کے اندر آپ رکھیں، آپ اس کو تیرا نہیں سکتے، وہ پانیوں کے اوپر ٹک نہیں سکتی بلکہ وہ ڈوب جائے گی۔ عزیزو، میں اور آپ جب ہم اپنے گھروں میں بور کرواتے ہیں تو 200 فیٹ پر ہمیں پانی ملتا ہے، اگر ہم اور گہرائی میں چلے جائیں، 300 فیٹ پر چلے جائیں تو ہمیں منرل واٹر پینے کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس زمین پر ہم موجود ہیں وہ پانیوں پر ہے۔ میں اور آپ پانی کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز بھی تیرا نہیں سکتے، لیکن میرے اور آپ کے خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے پوری زمین کو پانی کے اوپر ٹکایا ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خداوند کا کلام زبور 24 اس کی دوسری آیت میں فرما رہا ہے، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خدا کی مختاریت کا، خدا کی قدرت کا ایک اور ثبوت میں دیتا ہوں۔ آپ جب اپنے گھروں میں
لینٹر ڈلواتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، تو انجینئر ایک بات کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چھت گر نہ جائے، میں اس کے یہاں پر بھی کالم یا بیم رکھوں، یہ چھت کہیں سے بیٹھ نہ جائے، یہ چھت کہیں سے گر نہ جائے۔ عزیزو، نیلا آسمان دیکھیے، یہ آسمان پاکستان کے اندر بھی ہے، یہ آسمان امریکہ کے اندر بھی ہے، یہ آسمان کینیڈا کے اندر بھی ہے، برطانیہ کے اندر بھی ہے، یہ پورا آسمان اس پوری دنیا پر ہے، اور پلر ایک بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہزاروں ہزار سال گزر چکے ہیں، یہ زمین پانیوں پر ٹکی ہوئی ہے، اور یہ آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کی طاقت ہے، یہ میرے اور آپ کے خدا کی قدرت ہے، جو ہمیں زبور 24 کے اندر نظر آتی ہے کہ خداوند قوی اور قادر ہے، خداوند کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے۔ یہ پہلی کوالٹی تھی جو ہم نے زبور 24 اس کی 8ویں آیت میں دیکھی، اور دوسری کوالٹی ہے خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ خداوند جنگ میں زوراور ہے۔ ہر وہ جنگ جس کے اندر خدا ہوگا، ہر وہ جنگ جس میں آپ کے آگے چلنے والی ذات مبارک خدا کی ذات ہوگی، وہ جنگ آپ کبھی نہیں ہار سکتے۔ وہ جنگ چاہے جسمانی طور پر ہو، وہ جنگ چاہے روحانی طور پر ہو، آپ اس جنگ کو ہارنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خدا ہر جنگ میں زوراور ہے۔ آج ہم مشکلوں میں پھنسے ہیں، آج ہم طرح طرح کی جنگوں کا شکار ہیں، جسمانی زندگی رکھتے ہوئے ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹینشنوں کے اندر ہم موجود ہیں، اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ عزیزو، اپنی جنگ میں خدا کو شامل کیجیے، کیونکہ خدا ہی ہے جو 300 سے ہزاروں ہزار کو ہرانے کی قدرت رکھتا ہے، جو ایک ابراہیم سے 5 بادشاہوں کو ہرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، خدا ہی ہے جو جنگ میں آ جاتا ہے تو جنگ فتح یابی میں بدل جاتی ہے، جنگ کامیابی میں بدل جاتی ہے، اور آپ کی جس جنگ کے اندر خدا ہوگا وہ جنگ۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہم جادوگروں کی باتوں سے پریشان ہیں، ہم بہت سے دنیاوی لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں مخصوص ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ لیکن عزیزو، اگر خداوند کے کلام کو آپ پڑھیں، زبور 24 اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خداوند جنگ میں زوراور ہے۔ اگر آپ کی جسمانی جنگ کے اندر، اگر آپ کی روحانی جنگ کے اندر آپ کا خدا موجود ہے تو وہ جنگ آپ ہار نہیں سکتے، کیونکہ خدا ہر جنگ میں زوراور ہے، خدا ہر جنگ میں زوراور ہے، خدا نے ہر جنگ پر فتح پائی ہے، اور ہر جنگ میں کامیابی سرفرازی صرف اور صرف خدا ہی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کوالٹی ہے، 10ویں آیت میں آ جائیے، لکھا ہے لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ لشکروں کا خداوند، یہ لشکروں کا خداوند یہاں پر کیوں کہا گیا ہے؟ نبوت کی راہ سے لشکروں کا خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں آپ دیکھیں، جب وہ خدمت کرتے تھے، وہ جہاں بھی جاتے تھے لشکر ان کے پیچھے، یعنی کہ لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ یسوع کبھی اکیلے نہیں آپ کو ملیں گے، لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ یہ خداوند کی پہچان ہے، اس کے اندر ہزاروں ہزار کوالٹیز ہیں، یہ مخصوص کوالٹیز نہیں ہیں۔ کوالٹیز تو خدا کے اندر ہزاروں ہزار ہیں، میں اور آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں صرف پہچان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خدا کی پہچان ہے کہ خداوند قوی قادر ہے، خداوند جنگ میں زوراور ہے، لشکروں کا خدا ہے، اور یہ پہچان ہے۔ اور یہ پہچان کرنی کس نے ہے؟ یہ پہچان میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ آئیں چلتے ہیں اسی زبور کے آغاز میں 4تھی آیت میں، بلکہ 3ری آیت سے میں پڑھوں گا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ یہ ہاتھ صاف اور دل پاک سے کیا مراد ہے؟ عزیزو، ہاتھ صاف سے مراد ہے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے،
یعنی کہ آپ کے ہاتھ خدا کے کام میں بڑھیں، خدا کی خدمت میں بڑھیں، آپ دینے والے ہوں، آپ خدا کی راہ میں دینے والے ہوں اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دینے والے ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ صاف ہوں، دل پاک ہوں۔ یہ دل پاک کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتائے چلوں، دل پاک سے مراد ہے، اور یہ دل پاک ہونے سے کنیکشن آنکھوں کا ہے، یعنی کہ دل پاک ہو، آپ کی آنکھیں پاک ہوں، آپ کی آنکھوں کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہو۔ دل پاک ہونا بہت ضروری ہے عزیزو۔ آپ کے دل کے اندر لالچ نہ ہو، بہت سی بری چیزیں نہ ہو، تفرقے نہ ہو، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا دل پاک ہوگا تو ہی آپ کی آنکھوں کے اندر پاکیزگی ہوگی۔ اس دل پاک کا کنیکشن آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کے دل پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دل کو پاک کر لیجئے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہوگی۔ آپ کا دل پاک تو آپ کی آنکھیں بھی پاک ہوں گی، آپ کی آنکھوں کے اندر پاکیزگی پائی جائے گی۔ آہستہ آہستہ عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلال کے بادشاہ کی تصویر آپ کے سامنے کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ جلال کا بادشاہ قوی اور قادر ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا دل پاک ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر پاکیزگی کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، آئیں نئے عہد نامہ میں اس کی پہلی انجیل متی کی انجیل میں ہم چلتے ہیں، اور اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اور لکھا ہے، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اسی طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ میں یہاں پر رکوں گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ تیری بادشاہی آئے۔ عزیزو، اس آیت کو پڑھتے وقت ایماندار ہوتے ہوئے تھوڑا سا خود غرض ہو جائیں۔ جسمانی طور پر میں بات نہیں کر رہا، روحانی طور پر آپ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایماندار ہوتے ہوئے تھوڑا سا خود غرض ہو جائیں، اور یہ کہنے کی بجائے تیری بادشاہی آئے، اپنے خدا سے دعا کریں کہ تیری بادشاہی سب سے پہلے میری زندگی کے اندر آئے۔ کیونکہ جب خدا کی بادشاہی آپ کے اندر آئے گی، جب خدا کی بادشاہی کو آپ ریسیو کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، تو پھر آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا، پھر آپ کی نظروں کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر پاکیزگی آ جائے گی۔ سو خدا سے کہیے کہ خداوند تیری بادشاہی سب سے پہلے میری زندگی میں آئے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا تواریخ، میرے ساتھ دیکھیے، پہلا تواریخ اس کا 29واں باب، یہ پرانے عہد نامہ میں ہے، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت ہے۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی باحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ وہی بات آ گئی، خدا کا غلبہ ہے اس دنیا پر، اور لکھا ہے قدرت اور جلال اور آسمان سب کچھ اسی کا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اے خداوند، بادشاہی تیری ہے۔ عزیزو، بادشاہی اسی کی ہے، وہ سردار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس کی بادشاہی کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے۔ داؤد کہتا ہے کہ اے خدا، تیری بادشاہی میری زندگی کے اندر آئے۔ داؤد کہتا ہے خدا، میں تیری بادشاہی کو اپنے اندر ایکسیپٹ کرتا ہوں، تاکہ میرا دل پاک ہو، تاکہ میری آنکھوں کے اندر پاکیزگی آ جائے۔ داؤد کہتا ہے میں تیری بادشاہی کا حصہ بن جاؤں۔ اس کی بادشاہی کو لیجیے، اپنے اندر اس کو ریسیو کیجیے۔ اسی طرح پالوس رسول کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا خط، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا کرنتھیوں کا خط ہے یہ، اور میرے ساتھ دیکھیے اس کا 2واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 2واں باب، اور میں اس کو 9ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے
تیار کر دی۔ پالوس رسول کہتا ہے 9ویں آیت کے اندر، جو خدا سے محبت کرتے ہیں ان کو دکھا دے، یہ وہی ہے جس کے دل پاک ہیں۔ وہ سب خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ عزیزو، اگر آپ کی محبت خدا کے ساتھ ہے اور آپ کا دل پاک ہے اور آپ کے اندر خدا کی بادشاہی پائی جاتی ہے، تو پھر وہ سب چیزیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہیں وہ خدا آپ کو دکھائے گا۔ میں آپ کو ایک برکت کی بات بتاتا چلوں، یہاں پر زبور 24 کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے کہ جلال کا بادشاہ، یہ جلال کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے عزیزو، یہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کیا، جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آئیں اس کی بادشاہی کو لیں، آئیں اس کے بادشاہی کو اپنے دل کے اندر ریسیو کریں تاکہ آپ کے دل پاک ہو جائیں، اور وہ باتیں، وہ چیزیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہیں وہ آپ تک پہنچے۔ عزیزو، یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے۔ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ یسوع ہے، اس نے خود کہا ہے دروازہ میں ہوں۔ سو عزیزو، آئیں خدا کی بادشاہی کو اپنے اندر لیں، اس کا لشکر بن کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، کیونکہ وہی لشکروں کا خدا ہے، وہی قوی اور قادر ہے، وہی جنگ میں زوراور ہے۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے دروازہ کے اندر سے گزرنا پڑے گا، اور دروازہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ آئیں اپنی زندگیاں اس کو دیں، آئیں اپنی زندگیوں میں اس کو ویلکم کریں، آئیں اس کی بادشاہی کو اپنے اندر لیں تاکہ آپ بھی بچیں، تاکہ آپ کے گھرانے بھی برکت پائیں اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ آئیں عزیزو، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور دعا کریں۔ ہاللویہ۔ زندہ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں آپ کی حضوری میں آتا ہوں، اور خداوند آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا انتہائی مشکور ہوں میرے پاک خداوند، اس کلام کے لیے میرے پاک خداوند، جو آج میرے لیے باعث تربیت ہے، جو آج سننے والوں کے لیے باعث تربیت ہے۔ اور خداوند، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم تیری بادشاہی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کیونکہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ خدا تو قوی ہے، تو قادر ہے، تیرا روب، تیرا دبدبا، اے خدا تیری شان و شوکت اس پوری دنیا پر قائم ہے۔ اے خداوند، اس کلام کے وسیلے سننے والے تمام فضل ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں، اور دنیا کے جس کونے تک بھی یہ کلام پہنچے، وہاں لوگ برکت پائیں، وہاں لوگ یسوع زندگیاں اپنی تجھے دیں اور ہمیشہ کی زندگی سے تجھے ریسیو کریں۔ اے خداوند، میں خاص طور پر دعا گو ہوں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، خداوند پاسٹر عمران کے لیے، پاسٹر مہوش کے لیے۔ خداوند، یہ ٹیلی ویژن دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور بہت سا کلام، تیرے بھید کی باتیں اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، اس ملٹی میڈیا جو خداوند تو نے ہمیں دیا ہے، اس کے وسیلہ سے تیرے کلام کی باتیں پوری دنیا میں جائیں۔ اور خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں اپنے روحانی باپ پاسٹر آفتاب رحمت کے لیے، جنہوں نے مجھے تیار کیا ہے، اس لائق، اس قابل بنایا ہے کہ خداوند میں تیری انجیل کی منادی کر سکوں۔ اے خداوند، تندرستی، صحت، زندگی عطا کر، کرم رحم فضل کر دے، جس کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ God bless all of you.